قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ مریم کے ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس کی روشنی میں آج انشاءاللہ العزیز تاریخ السلطنت محبوب یزدانی سید مخدوم اشرف جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، چونکہ آج 27 محرم الحرام ہے۔ 28 محرم الحرام کو ظہر اور عصر کے درمیان حضرت کا وصال ہے، تو اس نسبت سے آپ کے عقیدت مند بھی اور اہل اسلام بھی اپنے اپنے طور پر حضرت کی یاد منا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک اللہ کے ولی کا ذکر خیر ہوگا، تو میں نے بھی آج کی تقریر کا عنوان یہی رکھا ہے۔ حضرت مخدوم پاک علیہ الرحمہ سے ہماری اور آپ کی جو محبت، عقیدت و الفت ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ اہل ایمان میں سے بھی ہیں اور عمل صالح بھی رکھنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں وعدہ ہے کہ تم ایمان میں اگر مکمل رہے اور عمل صالح کے پیکر رہے تو ہم تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ تو ہمارے اور آپ کے دل میں مخدوم پاک علیہ الرحمہ کی جو محبت، عقیدت اور الفت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ ہم اور آپ ویسے بھی مخدوم پاک علیہ الرحمہ کو ولایت کی جانب سے پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ لیکن دوسرا پہلو آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین بھی ہیں اور بہترین قسم کے حافظ قرآن بھی۔ میں اگر آپ کو قرآن سناتا ہوں تو صرف ایک روایت میں، وہ ہے روایت حفص، جو امام عاصم کوفی کی طرف سے ہم تک یہ روایت پہنچی ہے۔ لیکن مخدوم پاک علیہ الرحمہ نے 7 برس کی عمر میں قرآن پاک کو 7 قرأتوں پر حفظ کیا تھا۔ کس قدر دیکھیے، بچپن سے ہی آپ کو ملکہ حاصل تھا۔ پھر 14 برس کی عمر میں جب آپ پہنچے تو تمام مروجہ علوم اور فنون پر آپ نے دسترس حاصل کر لی۔ ایک تو ہے کہ تعلیم حاصل کی تو بندہ پھر آگے چل کر بھول جاتا ہے، پھر اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، لیکن جو علم میں دسترس حاصل کرتا ہے وہ نہ بھولتا ہے، نہ اس کے فن میں کوئی کمزوری آتی۔ تو آپ اپنے وقت کے بہت بڑے جید عالم دین بھی ہیں، لیکن پہچان کسی کی کسی جانب سے ہوتی ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے ولی کامل بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں، لیکن آپ کی شناخت عالم دین کی حیثیت سے، امام الائمہ کی حیثیت سے، آپ کی شناخت فقیہ امت کی حیثیت سے ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ولی نہیں تھے، آپ ولی کامل تھے۔ اسی طرح میرے مخدوم ولی کامل ہیں، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ عالم نہیں تھے، وہ نہیں، حافظ قرآن بھی تھے اور بہترین قسم کے عالم دین تھے۔ آپ کو میں ایک دو نظیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ مکتوبات اشرفی جو 74 مکتوبات ہیں، پہلا مکتوب اور اس کے ساتھ 7واں مکتوب، دونوں کو ملا کر جب آپ مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کلام میں مخدوم پاک کو کتنی مہارت حاصل تھی۔ جب آپ تیسرا مکتوب اور اس کے ساتھ 25واں مکتوب، یہ دونوں کو ملا کر جب آپ مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے مخدوم کو علم تفسیر میں کتنی مہارت حاصل تھی۔ جب آپ 8واں مکتوب اور اس کے ساتھ 18واں مکتوب، 10واں اور 18واں مکتوب کا مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے مخدوم کو فقہ میں کتنی مہارت حاصل تھی۔
کس قدر آپ کا ذہن فقیہانہ تھا، آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ جب آپ 24واں مکتوب پڑھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مخدوم کا مطالعہ آپ تاریخی اعتبار سے کتنا وسیع اور عریض مطالعہ آپ کا تھا۔ آپ اسی طریقے سے آپ مکتوبات کا مطالعہ کرتے جائیں، ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم و فنون عطا داخل کیے تھے، آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، کیونکہ انسان کا پتہ چلتا ہی اس وقت ہے کہ جب قلم چلے یا زبان چلے۔ ایسے تو بند اوڑھ کر آدمی بیٹھ جاتا ہے، سنور کر آدمی بیٹھ جاتا ہے، لیکن پتہ جب چلتا ہے جب بندہ زبان کھولتا ہے، پتہ جب چلتا ہے جب بندہ قلم سے کچھ کاغذ پر لکھتا ہے۔ میرے مخدوم نے مکتوب کے شکل میں جو کچھ لکھ کر دیا ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ حیران و شزدر رہ جائیں گے کہ آپ کا مطالعہ اور آپ کا علم کتنا وسیع ہے۔ میں ان تمام میں سے صرف ایک مکتوب پر ایک تحقیق آپ کی پیش کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ آپ اپنے زمانے کے محقق بھی ہیں۔ آپ کسی مسئلے پر تحقیق کے لیے اگر جاتے ہیں تو انتہائی درجے پر جا کر تحقیق ایسے پیش کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اور آپ کو تحقیق کی ضرورت رہتی نہیں ہے۔ ان کے زمانے میں ایک مسئلہ چلا تھا کہ کچھ لوگ خانوادہ رسول کو سید کہنے سے منع کرتے تھے۔ باقاعدہ وہ مکتوب 61 نمبر ہے، مخدوم پاک کے پاس کسی نے خط لکھا کہ حضرت کیا خانوادہ رسول کو سید نہیں کہا جا سکتا؟ سید کا معنی ہوتا ہے سردار، سید ہم اسے کہتے ہیں آقا۔ تو گویا کہ خانوادہ رسول کا ایک فرد اگر چھوٹا بھی ہے تو وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا سردار ہے۔ وہ اگر اس خانوادہ رسول کا ایک فرد غیر عالم دین بھی اگر ہے تو وہ ہمارے لیے سید ہونے کی بنیاد پر وہ ہمارا سردار اور ہمارا آقا۔ تو کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوا تھا، تو مخدوم پاک علیہ الرحمہ کے پاس خط لکھا۔ اب دیکھیں مخدوم پاک کی تحقیق میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ 61 نمبر مکتوب ہے یہ۔ آپ مخدوم پاک کی تحقیق کا اندازہ لگائیے کہ آپ کس شاندار انداز میں تحقیق کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ خانوادہ رسول کے لیے جب سید کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ تو ہم قرآن کریم سے بھی اخذ کرتے ہیں اور احادیث کریمہ سے بھی اخذ کرتے ہیں۔ قرآن کریم سے اخذ کرنے کے لیے آپ نے یاسین سے اس پر استدلال فرمایا اور اس پر حوالہ بھی دیا۔ کتاب الدرر اور کتاب الشفا، یہ دو کتاب کے حوالے آپ نے دیے اور کہا ان دو کتابوں میں یاسین شریف کا تفسیری معنی، یعنی تفسیری معنی ایک لغوی معنی ہوتا ہے، تفسیری معنی ان دو کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، اراد بہی یا سید۔ یہ آپ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ یاسین، اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا سید۔ آپ نے یہ تحقیق کتاب کے حوالے سے پہلی دلیل آپ نے پیش کی، فرمایا کہ یہ کتاب الدرر میں اور کتاب الشفا میں یہ حوالہ موجود ہے کہ یاسین کا تفسیری معنی ہے ارادہ بہی یا سیدو۔ یہ ارادہ آپ نے فرمایا کہ یہ یا سیدو یاسین کے ذریعے سے آپ نے فرمایا، تو پہلی دلیل آپ نے قرآن کریم سے دی کہ خاندان رسول کو سید کہہ کر بلانا یا ان کے نام کے ساتھ سید کا لفظ لگانا، جیسے ہم کہتے ہیں سید صاحب آ رہے ہیں، سید صاحب جا رہے ہیں، یا خود وہ لکھتا ہے سید تو صرف اس لیے لکھتا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ خانوادہ رسول سے تعلق رکھتا ہے، اس کے شان میں بے ادبی آپ نہ کر جائیں، اس وجہ سے وہ لکھ دیتا ہے۔ تو پہلی دلیل آپ نے قرآن کریم سے یہ پیش کی۔ دوسری دلیل آپ پیش کرتے ہیں جو آپ مکتوبات میں سے 61 نمبر دیکھیے گا تو میں نے اس میں تخریج کی ہے، اس میں المستدرک علی الصحیحین کے جلد 40 میں یہ حدیث ہے جو مخدوم پاک لکھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے طرف مخاطب ہوئے آپ اور کہنے لگے یا علیو انا سید المرسلین وانت سید المسلمین، اے علی میں رسولوں کا سید ہوں اور تم مسلمانوں کا سید ہو۔
انا سید المرسلین وانت سید المسلمین، میں سید المرسلین ہوں اور تم سید المسلمین ہو، وانا سید ولد آدم وانت سید اولاد ہاشم، میں ولد آدم یعنی بنی آدم کا سید ہوں اور تم اولاد ہاشم کے سید ہو۔ مخدوم پاک نے یہ دوسری حدیث پیش کی دلیل کے طور پر کہ دیکھو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید قرار دیا اور یاسین کی تفسیر پیش کر کے بتایا کہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید کہا ہے، لہذا آقا کے لیے بھی سید کہیں گے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سید کہیں گے۔ یہ دوسری دلیل آپ نے حدیث شریف سے دی۔ اب آگے دلیل سنیے، آپ نے آگے حدیث پیش کی جو کہ تذکرۃ الحفاظ میں یہ حدیث موجود ہے، تخریج میں نے کر دی ہے، جلد 40 میں یہ حدیث ہے جو مخدوم پاک لکھ رہے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی کہ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، الستا سید العرب، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، کیا آپ سید العرب نہیں ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نام سنو، میں کیا ہوں سنو۔ آپ نے فرمایا کہ انا سید العالمین وہوا اے علی سید العرب۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ ہاں میں سید العالمین ہوں اور علی سید العرب ہے۔ دیکھیے سید کا اطلاق یہاں پر بھی ہوا، یہ تحقیق تو دیکھیں مخدوم پاک علیہ الرحمہ کی احادیث کریمہ کی روشنی میں، اور بڑی بڑی احادیث کی کتاب ہے جس کے حوالے سے آپ یہ تحقیق کر رہے ہیں، تو اپنے زمانے کے آپ محقق بھی نظر آتے ہیں، تحقیق کے میدان میں اس قدر آگے ہیں، صرف ایک خط کی تحقیق میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، ورنہ کئی خطوط ایسے ملیں گے کہ آپ نے تحقیق کے میدان میں قلم اٹھایا تو حق ادا کر دیا، آپ نے بتا دیا کہ تحقیق اس طرح سے کرتے۔ آپ نے تاریخی میدان میں اگر قلم اٹھایا تو آپ نے بتا دیا کہ تاریخ کا مطالعہ، تاریخ لکھتے اس طریقے سے ہے۔ پھر اب آپ تیسری حدیث جو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں تحقیق میں کہ خانوادہ رسول کے لیے سید کا لفظ کہنا جائز ہے اور کہنا چاہیے، تم اس شرمندگی سے نہیں کہنا چاہتے ہو کہ سید کا معنی ہے تو سردار، ہم تو بہت بڑے ہیں اور ایک خانوادہ رسول کا 10 سال کا بچہ ہے تو ہم اسے سید کہہ کر سردار کہیں، تم یہ عار محسوس کرتے ہو؟ لیکن یہ تو کہہ دیا گیا ہے پہلے ہی، اللہ نے بھی فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا۔ اب تیسری حدیث آپ پیش کرتے ہیں کتاب الدرر کے علاوہ جو لے کر آتے ہیں دستور الحقائق ایک کتاب ہے، کتاب النسابیہ ایک کتاب ہے، یہ دو کتاب کے حوالے سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں، مضمون کچھ الگ ہے ورنہ یہ کتاب یہ حدیث صحاح میں موجود ہے، مضمون میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف لائے اور کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ ہمیں تعجب ہوا کہ اتنی دیر تک تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے پاس نہیں بیٹھتے ہیں، اس سے پہلے آئے ضرور ہے ہمارے پاس، لیکن چند گھنٹے بیٹھتے چلے جاتے، لیکن آج تو کافی دیر تک آپ بیٹھے رہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، صحابہ نے عرض کیا آقا خیریت تو ہے؟ آج آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور کافی دیر تک آپ بیٹھے رہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں آج بیٹھنے کی ایک وجہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے، 2 فرشتے وہ تھے جنہوں نے میری زیارت کبھی نہیں کی، ان دونوں فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کی، استأذن اللہ لزیارتی، اللہ تعالیٰ سے میری زیارت کی اس نے اجازت طلب کی کہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی، وہ میرے پاس آئے اور آ کر میری زیارت کے بعد مجھے کچھ خوشخبری دینے لگے، اور یہ خوشخبری
اللہ کی طرف سے ہے۔ ملائکہ کو کیا اختیار ہے کہ اپنے طرف سے کوئی خوشخبری دے؟ ملائکہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہوتے۔ ملائکہ 2 فرشتے آئے اور آ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ بشرانی ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین وان حسنا وحسینا سیدا شباب اہل الجنہ۔ آ کر انہوں نے یہ بشارت مجھے دی ہے کہ فاطمہ سارے عالم یعنی سیدۃ نساء العالمین، نساء عالمین کے سردار ہیں گے، تمام عورتوں کے یہ سردار ہیں گے، اور حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار۔ مخدوم پاک علیہ الرحمہ نے یہ حدیث پیش کر کے یہ بتانا تھا، ان کو یہ سمجھانا تھا ہمیں کہ دیکھو حضرت فاطمہ کے لیے بھی سیدتوں کا لفظ آیا، حسن کے لیے بھی سید کا لفظ آیا، حسین کے لیے بھی سید کا لفظ آیا۔ اب بھی کوئی بھام رہ جاتا ہے کہ خانوادہ رسول کے لیے سید کا لفظ کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب بھی اس کے بعد کسی کو شک و تردد رہ جاتا ہے کہ خانوادہ رسول کے لیے سید کا لفظ کہنا کیسا ہے۔ اب تو ہمارا اور آپ کا ذہن صاف ہو گیا۔ دیکھیں میرے مخدوم نے کسی منطق کا استعمال نہیں کیا، فلسفہ کا استعمال نہیں کیا، اور کسی حدیث شریف کو پیش کر کے میرے مخدوم نے اپنے فقہ کا استعمال نہیں کیا۔ صراحتاً آپ نے احادیث کریمہ 3 احادیث کریمہ پیش کی اور کہا کہ تینوں حدیث کو پڑھو تو صحیح، تینوں میں سید کا لفظ ہے یا نہیں یہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جب سید کا لفظ ہے اور تم اس پر اپنی رائے قائم کرو گے تو وہ تمہاری رائے ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خاندان کے لیے لفظ سید تو ارشاد فرما دیا۔ اب ہمارے پاس ایک تحقیق آئی، یہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو تحقیق کے میدان میں جب ان کو ایک نظر دیکھیے گا تو بڑا محققانہ انداز ہوگا، اور ان کو جب فقہ کے میدان میں دیکھیے گا تو بڑا فقیہانہ انداز ہوگا، جب آپ ان کو دیکھیے گا تفسیر کے میدان میں تو بڑا تفسیرانہ انداز ہوگا۔ آدمی اش اش کر رہتا ہے۔ میں اسی لیے شروع میں تمہید میں آپ کو عرض کر چکا تھا کہ تیسرا مکتوب ذرا پڑھیے تو آپ نے اللہ نور السماوات والارض کی جو تفسیر پیش کی ہے وہ شاندار ہے۔ جس طرح سرکار غوث پاک نے تفسیر جیلانی اب تو چھپ گئی، 5 جلدوں میں میرے پاس بھی یہ موجود ہے، عربی میں اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ سرکار غوث پاک نے اس میں جو تفسیر کی ہے تو انہوں نے خود شروع میں فرما دیا ہے کہ میں وہ تفسیر کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے الہام کیا۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ میں جیسے تفسیر لکھتا ہوں، آپ تفسیر اظہار العرفان دیکھیے گا تو کہیں تفسیر کبیر کا حوالہ ملے گا، کہیں تفسیر مظہری کا حوالہ ملے گا، کہیں تفسیر قرطبی کا حوالہ ملے گا، کہیں کسی اور تفسیر کا تفسیر ایسر التفاسیر کا حوالہ ملے گا، کہیں تفسیر صفوت التفاسیر کا وغیرہ ان جیسے تفسیروں کا حوالہ ملے گا۔ گویا کہ میں تفسیر کی کتاب لکھ تو رہا ہوں لیکن نقل کر رہا ہوں۔ سرکار غوث پاک کہتے ہیں کہ میری تفسیر یہ جو تفسیر ہے یہ میں کسی کتاب سے نہیں، اللہ نے مجھے جو الہام کیا ہے وہ میں نقل کر رہا ہوں، اور وہ الہام شریعت کے متصادم نہ ہو۔ جیسے آپ نے تفسیر کی، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کی عربی بڑی دبیز ہے تو آپ کو پتہ لگے گا۔ تو میرے مخدوم نے جو یہ تفسیر کی ہے نا اللہ نور السماوات والارض کی، تو آپ نے وہ تفسیر کسی کتاب سے نہیں الہامی تفسیر کی، اور اس جانب چونکہ میرا عنوان نہیں ہے اس لیے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ بس اتنی بات ہے کہ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ اش اش کر اٹھیں گے کہ واقعی یہ الہامی تفسیر ہے۔ پھر لیسا کمثلہ پر جب آپ تفسیر کرتے ہیں تو اندازہ ہوگا کہ جو آپ تفسیر میں الفاظ استعمال کر رہے ہیں، علم نحو میں آپ کو کتنی مہارت حاصل تھی۔ یہ سب سے بڑھ کر میرے مخدوم کو جو خانوادہ رسول ہونے کے باوجود خانوادہ رسول سے جو محبت تھی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ نے تحقیق اسی بنیاد پر کی، ورنہ میرے پاس اگر کوئی آن کر کہتا کہ حضور یہ فلاں آدمی یا فلاں عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ خانوادہ رسول کو سید نہیں کہنا چاہیے، تو میں کہتا کہ ان کو کہو تمہاری تحقیق یہ ہے تو نہ کہیں،
ہماری تحقیق ہے، ہم کہتے ہیں، ہمیں کہنے تو ہمارا جواب تو یہ ہوتا ہے اس لیے کہ ہمارا علم کم ہے، لیکن میرے محبوب نے دفاع کیا آل رسول کا، خود آل رسول ہونے کے باوجود، اولاد رسول ہونے کے باوجود خود دفاع کیا اور تحقیق کے میدان میں صاف طور پر ہمارے سامنے ظاہر کر دیا کہ جہاں پر آپ کے سامنے خانوادہ رسول ملے، انہیں چھوٹا گود کا بچہ بھی ہے تو وہ آپ کے لیے سید یعنی سردار ہے، وہ 5 سال کا بچہ بھی ہے تو آپ کے لیے سید یعنی آپ کا آقا ہے، وہ اگر وہ طفل مکتب ہے جب بھی وہ آپ کا آقا ہے، وہ اللہ نے یہ انعام پیدائشی طور پر اسے عطا فرمایا ہے۔ آپ نے تحقیق کر کے یہ بات بتا دی۔ پھر آخر میں امام حسین رضی اللہ، اس خط کو اور بھی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات چلی اور پچھلے جمعے کو بھی آپ نے سنی تھی، تو 2 جملے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مکتوبات کا خاتمہ علامہ رشید الدین صاحب نے آپ سے پوچھ کر اس کا خاتمہ لکھا جو بہت شاندار ہے۔ ابتدا یہیں سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں ذرا غور کرو، یزید نے امام حسین پر اتنا ظلم کیا، اتنی بربریت کی، اس کے اولاد کے نام بھی لکھے مخدوم پاک نے، اس میں خاتمہ میں موجود ہے، نام بھی لکھے، اور بتایا کہ اتنی اولاد ہونے کے باوجود آج یہ تو بتاؤ کہ کسی گلی کوچے میں یزید کی کوئی اولاد ملتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس سلسلے میں کوئی یزید کے خانوادہ سے ہو، کوئی یزید کے خاندان سے کوئی مل جائے آپ کو؟ کہیں اس کا اتا پتہ نہیں ہے۔ یزید کے کئی بچے تھے، ایک روایت کے مطابق 7 لڑکے تھے اس وقت، لیکن کہیں بھی یزید کے اولاد کا اتا پتہ نہیں ہے۔ پھر مخدوم پاک لکھتے ہیں کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، پورے گھرانے کو شہید کیا گیا، اولاد کا سلسلہ صرف ایک سے چلا ہے، امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے۔ لیکن آج کون سی بستی ہے جہاں پر اولاد حسین نہیں ہے؟ کون سا شہر ہے جہاں اولاد رسول نہیں ہے؟ کون سا ملک ایسا ملے گا جہاں اولاد حسین آپ کو نہ ملے؟ تو مخدوم پاک نے یہاں پر بھی ایک تحقیقی جائزہ پیش کیا کہ تمہارے پاس اگر اس کے برعکس تحقیق ہے تو مجھے 2-4 یزید کی اولاد کا پتہ بتا دیں۔ ایک یزید کی اولاد کا پتہ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن حسینی اولاد کا پتہ آپ دھڑا دھڑ بتائیں گے۔ فلاں آبادی میں ایک سید ہے، فلاں جگہ پر سید ہے، یہ اولاد حسین اولاد رسول ہی ہے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کا سلسلہ چلا، تو یہ ہے سیدوں کی برکت اور یہ ہے میرے مخدوم علیہ الرحمہ کی تحقیق۔ تو میرے مخدوم کو صرف ایک صوفی کے اعتبار سے مت پہچانیے، صرف ایک ولی کامل کے اعتبار سے مت پہچانیے، میرے مخدوم بہت بڑے جید عالم دین ہیں۔ اور یہ جملہ میں خوش عقیدگی میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ نفس الامر میں موجود ہے۔ مکتوبات 1 سے لے کر 74 مکتوب کا مطالعہ کیجیے گا تو آپ کو اللہ نے کتنا علم دیا تھا اس کا پتہ چل جائے گا، کتنا علم سے اللہ نے آپ کو نوازا تھا اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور ترجمہ قرآن جو فارسی میں ہے آپ اس کا مطالعہ کریں، اب تو اس کا بھی اردو ترجمہ ہو گیا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم کے تراجم میں آپ کو ایک انفرادیت حاصل ہے، چونکہ میرا عنوان ہے نہیں ہے، ایک انفرادیت حاصل ہے، اس اعتبار سے لغوی اعتبار سے جو آپ کو فضیلت حاصل ہے اس کا اندازہ خود لگا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح مخدوم پاک علیہ الرحمہ کی یاد منائیے تو یقین جانیے کہ ہم جس مخدوم کے ماننے والے ہیں اور انہی کی نسبت سے ہم اشرفی کہلاتے ہیں۔ سید اشرف آپ کا نام تھا، اسی نسبت سے ہم اشرفی کہلاتے ہیں، یہ کسی معمولی بزرگ کا نام نہیں ہے، ایک بہت بڑے ولی کامل اور بہت بڑے عالم دین، دونوں چیزیں ان کے اندر جمع ہیں۔ اور قرآن کریم تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہتے تھے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں تو اکثر یہ مکھیوں کی آواز کی طرح ان کے پاس سے آواز نکلتی رہتی، وہ قرآن گنگناتے تھے، قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے۔ میرے مخدوم کا بھی یہی لوگوں نے بتایا
کہ مخدوم پاک علیہ الرحمہ کے قریب کبھی جاتے تو گنگنانے کی آواز آتی، ذرا غور کرتے تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے۔ تو یہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہے، ہمیں اس پر بڑا فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بزرگ کا دامن ہمیں دیا ہے۔ ایسے بزرگ کے ہم نسبت سے اشرفی کہلاتے ہیں، یہ اولاد رسول بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسبت کو قائم و دائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مخدوم پاک کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال